تبارک و تعالی قرآن کے اندر اپنے نبی سے کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، نبی عبادی۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، فرمایا نبی عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وہ کوئی بھی ہے، انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی، پہلے میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اب چند منٹ مجھے ملے ہیں، میں ان کے اندر بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اور کل قیامت والے دن جب انبیاء بھی سفارش کر چکے ہوں گے، فرشتے بھی سفارش کر چکے ہوں گے، اور نیک لوگ بھی سفارش کر چکے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ اب صرف میری رحمت باقی بچی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جو کوئلہ بن چکے ہوں گے، اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے کنارے پہ نہر ہوگی اس کے اندر ڈالیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسے اگیں گے جس طرح درخت اگتے ہیں، اور ان کی گردنوں پہ مہریں لگی ہوگی۔ جنتی دیکھ کر کہیں گے یہ جنت کے اندر آئے ہیں، ان کا کوئی عمل نہیں تھا، زندگی کے اندر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، کوئی نیکی نہیں کی تھی، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت کے اندر آئے ہیں، اور ان کی گردنوں پہ مہر لگی ہوگی اتقاء الرحمان، یہ رحمان کے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی عمل کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ کس کی وجہ سے؟ بغیر کسی عمل کے۔ ہاں ایک شرط ہوگی کہ وہ توحید پرست ہوں گے، انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا ہوگا، کبھی غیر اللہ کے سامنے دعا نہیں مانگی ہوگی۔ صحیح البخاری کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کے پاس ایک عورت آئی تھی، چھوٹے سے بچے کو گلے لگایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ایک بیٹا ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، یہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، میں تو نہیں کبھی چاہوں گی کہ اس کو آگ کے حوالے کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی کی کفیت طاری ہوئی، جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہاں ہے وہ عورت؟ اللہ نے آسمان سے پیغام بھیجا ہے، میں اپنے کسی بھی بندے کو جہنم کے اندر داخل نہیں کروں گا الا المارد المتمرد، سوائے سرکش اور باغی کے، اس نے تو جانا ہی جہنم کے اندر ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا میں اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کی روایت ہے، جاء حبیب بن حارث، حبیب بن حارث آیا تھا، انی رجل مقراف، جس نے آ کے کہا تھا اے اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار شخص ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے معافی مانگ لے۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر پھر گناہ کر لیتا ہوں، کہا پھر معافی مانگ لے، ثم تب، کہا اللہ کے پیغمبر پھر گناہ کر لیتا ہوں، کہا پھر معافی مانگ لے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا پھر معافی مانگ لے، تو وہ حبیب کہنے لگا
اے اللہ کے پیغمبر اس طرح تو میرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. پتہ ہے اللہ کے پیغمبر نے نوجوانوں کیا کہا تھا, میرے بزرگوں کیا کہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا حبیب تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ تو نہیں جائیں گے, تو جب بھی غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک آدمی دعا کرتا ہے, ابھی آپ نے سنا نا دعا کا موضوع مرشد سے, قائد محترم بیان فرما رہے تھے, ایک آدمی یا غلطی کر لیتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے مجھ سے دعا مانگی ہے, میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے. علم عبدی ان لہ رب, میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے معافی مانگتا ہے, پھر دوسری مرتبہ کرتا ہے, تیسری مرتبہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے فرشتوں جاؤ گواہ بن جاؤ, آج کے بعد کوئی بھی گناہ کرے گا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. کوئی بھی گناہ کرے گا میں نے معاف کر دیا اس کے گناہوں کو, کیونکہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے میرے دربار کے اندر آگے آ کے معافی مانگ لی, میں نے اس کو معاف کر دی ہے. سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نہیں کہتے, ایک نقطہ بیان کیا, نقطے کی بات کرتا ہوں, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آج دنیا ڈیجیٹل دور ہے, بڑا اپڈیٹڈ دور ہے, کیمرے استعمال ہو رہے ہیں, سافٹ ویئر استعمال ہو رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مرضی لینگویج کے اندر اس کا ترجمہ کر لیا جائے, لیکن آج تک کوئی ایسا سافٹ ویئر استعمال نہیں ہوا کہ بسم اللہ کو اعوذ باللہ بنا دیا جائے یا اعوذ باللہ کو بسم اللہ بنا دیا جائے. اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے ایک سافٹ ویئر قرآن کے اندر استعمال کیا ہے, پتہ وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ آ گیا ہے, 60-70 سال کے اس کے گناہ ہیں, بوڑھا ہو چکا ہے, آ گیا ہے, فرشتوں اس کے گناہ معاف ہی نہیں کرنے, سافٹ ویئر ایسا استعمال کرنا ہے کہ 60-70 سال کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دینا ہے, نیکیاں بنا دینی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. آج ہم گھبرا جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہے. اللہ نے تو قرآن کا آغاز ہی الرحمن الرحیم سے کیا کہ میں بڑا رحمان ہوں, میں بڑا رحیم ہوں. اللہ نے نا تیسرے پارے پہلے صفحے پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے, میری بات غور سے سنیے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند تو بڑی دور کی بات ہے. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں یہاں سے, ہم بھی خطیب لوگ ہیں, آپ بھی کام کرنے والے ہیں, جب باہر سے گھر کے اندر جاتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوتا ہے, 12-1 کا وقت, فون پہ رابطہ ہوتا ہے, فون پہ کہ میں اس وقت پہنچوں گا, دروازہ کھول دینا. جب دروازے پہ جاتے ہیں تو پھر بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, دروازہ جلدی نہیں کھلتا. جب دروازہ کھلتا ہے ہم کہتے ہیں یار کال پہ رابطہ بھی تھا, دروازہ پھر لیٹ کیوں کھلا. آگے سے والدہ ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا ہمشیرہ ہوتی ہے, وہ آگے سے پتہ کیا کہتی ہے؟ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جاگ رہے تھے, ٹیک لگائی ہوئی تھی, بس اونگ آ گئی تھی, اونگ آنے سے پتہ نہ چلا. اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نیند تو دور کی بات, اونگ بھی نہیں آتی. اللہ اونگ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو
जंगल के अंदर, बियाबान के अंदर, रात के वक्त, सुबह के वक्त, शाम के वक्त मेरा कोई बंदा पुकारे और उसकी पुकार रह जाए, मैं तो ऐसा रहमान रहीम हूं, नींद तो दूर की बात है, मुझे ऊंघ भी नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती मुझे। वो अल्लाह तबारक व तआला तो इंतजार के अंदर है, मेरा बंदा आए, मुझसे मुआफी मांगे, मैं उसको मुआफ कर दूं। आपने सुन नहीं रखा, 99 आदमियों का कातिल था, 99 आदमियों को उसने कत्ल किया हुआ था। उसको सोच आई कि मैंने बड़ा जबरदस्त गुनाह किया। रोता हुआ आया था एक आलिम दीन के पास, कहने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए कोई तौबा है, मेरे लिए कोई तौबा पाते हो? उसने कहा नहीं, हम आपके लिए तौबा नहीं पाते। हुआ क्या था? शेख आगे सिर्फ इशारा करूंगा। हुआ क्या था? अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर वो परेशान हुआ, नादिम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने 100 आदमियों को कत्ल करने वाले कातिल को मुआफ फरमा दिया था, जिसने 100 आदमियों को कत्ल किया था। ये अल्लाह की रहमत थी। हालांकि अल्लाह ने कुरान के अंदर एक कानून बयान किया है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतल अन्नास जमीया। गौर कीजिएगा, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल किया, पूरी की पूरी इंसानियत को उसने कत्ल किया। उसने 100 इंसानों को कत्ल किया था, यानी कि 100 दफा पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल किया था। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। लेकिन जब वो अल्लाह के दरबार के अंदर रोता हुआ आया, मुआफी मांगता हुआ आया, परेशान हुआ, अभी जा रहा था, अल्लाह ने उसके लिए अपने कलिमात को तब्दील कर दिया, अपनी तखलीक को तब्दील कर दिया। अल्लाह ने बतला दिया कि तुम जितने मर्जी भी गुनाह करके आओ, मेरे दरबार पे आ जाओ, सर रख दो, उठाओगे नहीं, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। अल्लाह ने उसके लिए अपनी रहमत, अपनी तखलीक को तब्दील कर दिया। तो फिर उसी तरह शेख मोहतरम तशरीफ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला सुनना और सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।